گشتوں میں لوگ عذر کرتے ہیں، جی ہم تو نہیں آ سکتے، مسجد ناپاک ہے، ہمارے گشت کرنے والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، یہ تو ناپاک ہے۔ ارے تم پاک لوگوں پہ گشت کرنے آئے ہو یا ناپاک کو پاک کرنے کے لیے گشت کر رہے ہو؟ ہاں، سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور اللہ کا فریضہ ان سے ادا کرا لو۔ ہمارے گشت کا اصل موضوع امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے، باتیں کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ خوشامد کر کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کر، پیاؤں پکڑ کے، کسی طرح ایسے خوشامد کرو اللہ کو رحم آ جاوے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش پر اللہ کو رحم آتا تھا۔ ایسی خوشامد کرو کہ اس آدمی کو شرم آنے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں سائل کیسی لجاجت سے سوال کرتا ہے، بخیل سے بخیل آدمی بھی دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تم ایک آدمی کی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کرے یہ نماز پڑھ لے، یہ ہدایت پر آ جاوے، اس کی خوشامد کرو، پاؤں پکڑو، رو اس کے سامنے، اس کا دل نرم ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا، اور نہیں ہوگا اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی کوشش پوری کر لی ہے، اللہ تمہیں تمہاری محنت کا اجر دیں گے۔ اور جب داعی کی قربانی پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کروا دو، پاک کپڑا پہنا دو اور نماز ادا کروا لو۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 6 نمبر اسی طرح عملی طور پر کرنے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرنا ہے۔ خود اپنی ذات سے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ دیکھو جماعت میں نکل رہے ہو، یہ بہترین موقع ہے لمبے لمبے سجدے کرنے کا، نماز سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ جو نماز سیکھے ہوئے بھی ہیں وہ نماز کو اپنے اسباب کی مشغولی کی وجہ سے یا جلدی کرتے ہیں یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ صحابہ کفر کو آگ کہا کرتے تھے کہ ہم آگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں، ہم دوبارہ آگ میں جانا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو عزیزوں، نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے، جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو مسلمان نماز کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اسلام نماز کے بغیر مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمان تو اپنے آپ کو نماز کے بغیر مسلمان سمجھتا ہوگا، لیکن اسلام مسلمان کو نماز کے بغیر مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ کو نیزہ مارا گیا اور نیزہ معدے تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا تو زخم سے دودھ باہر آ گیا۔ اطباء مایوس ہو گئے عمر کی حیات سے، حضرت عمر بے ہوش تھے، ہوش میں لانے کی کوشش بہت کی گئی، جب ہوش نہ آیا تو کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہہ دے نہ ہوش آ جائے گا۔ جی ایسے ہی نماز کہا، حضرت عمر کو ہوش آ گیا نماز کے نام سے۔ اس سے اندازہ کرو کہ ایک نیزہ لگا ہوا معدے تک جس کے نیزہ پہنچ چکا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے، یا وہ تاجر جو دکان پر بیٹھا ہوا اذان کی آواز سن رہا ہے پھر نماز کی نہیں آ رہا، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھا کر کسی طرح نماز کے لیے لے آؤ اور نماز ادا کرواؤ۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ نماز پڑھ لے، یہ نماز پر آ جائے۔ تبلیغ میں ایک بڑی غلطی یہ پیدا ہو گئی کہ ہم تو صرف کہنے کے لیے ہیں، بس ہدایت تو اللہ دے گا۔ میں نکلا مدینہ منورہ میں، حج پہ گیا ہوا تھا، اپنے ہوٹل سے حرم کی طرف جا رہا تھا، سڑک پار کرنے لگا، حالانکہ گاڑیاں بھی چل رہی تھی، اور سڑک پار کرنے لگا تو 4 آدمی چاروں طرف سے ایک دم میری طرف لپکے، ایک یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے یہ ہاتھ، یہ کیا بات ہے، کیا قصہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ جی یہاں دکان ہے پرفیوم کی، پرفیوم لے لو، یہاں دکان ہے کپڑے کی، آپ کپڑا لے لو۔ میں جا رہا حرم اور وہ مجھے کھینچ رہے دکان کی طرف، یہ رونے کی بات ہے، وہ مجھے کھینچ رہے دکان کی طرف، میں جا رہا حرم۔ کیوں؟ یہ کپڑا، یہ چیزیں، یہ سامان دنیا بھری پڑی ہے ان سے، یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں،
کہ یہ سامان لے لو. تو میں نے پوچھا ان سے چاروں سے، میں نے کہا تم جو یہ مسجد میں جانے والوں کو روک کر بازار لے جا رہے ہو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کہنے لگا جی اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کر ایک کسٹمر کو اگر ہم دکان پر لے آئیں تو وہ سامان خریدے نہ خریدے ہمیں 10 ریال ملیں گے. جتنا افسوس ہوا. میں نے کہا یہی وہ مدینہ ہے، یہی وہ بازار ہے جہاں ابو ہریرہ اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں بھیجتے تھے، اور آج اس دعوت کی محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اسی مدینے میں لوگ مسجد میں جانے والوں کو روک کر بازار کی طرف بھیج رہے ہیں. یہ نحوست ہے، نحوست. موسیٰ فرماتے تھے مکہ مدینے کے بازاروں کی ظلمت یورپ امریکہ کے بازاروں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ کام یہاں کا نہیں تھا. مکہ مدینے کے بازاروں کی ظلمت زیادہ ہے یورپ امریکہ کے بازاروں کے مقابلے میں، کیونکہ بازار وہاں کے مناسب ہیں، یہاں کے مناسب نہیں ہیں. تو میں جو عرض کر رہا ہوں صرف یہ نہیں تھا کہ ملاقاتیں کر لو، نہیں، امت اللہ کے فریضے کا ادا کرنے پر آئے، ملاقات کر کے مسجد میں لے آؤ، وضو کراؤ، نماز پڑھواؤ، نماز نہیں پڑھنی آتی بٹھا کر سکھلاؤ، خود اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر لمبے رکوع کی، سجدے کی. ابھی نماز سے مناسبت نہیں ہے. وہاں ایسا فرماتے تھے جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک سمجھ لینا کہ ابھی نماز نہیں بنی ہے. نماز غذا کا کام دینے لگے کہ نماز سے پیٹ بھرے، نماز سے جو حال پیش آئے وہ سب سے نماز کی طرف متوجہ کرے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ صحیح روایت میں ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. اللہ مجھے معاف فرمائے، ائمہ کرام بھی آج کل مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں کرتے. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اماموں کا مسجد میں نماز پڑھانا نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ سارے مقتدیوں کو صحیح نماز کی تعلیم دینے کے لیے ہے. کتاب کی نماز سے مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ امام کی نماز سے مقتدی کی نماز صحیح ہوگی. مقتدی کو صحیح نماز کا علم امام کی نماز سے ہوگا، نہ کہ کتاب کی نماز سے. کہ لئے کتابیں چھپی ہوئی ہیں پڑھ لو، نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو 100% لوگوں کے اعمال درست ہوتے. بالکل نہیں. امت نے بڑی غلطی کی ہے کہ عمل کے ٹھیک ہونے کو صرف کتاب پر ڈال دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معلم ہیں. آپ نے اپنے مسجد میں آنے والے کی نماز کو خود دیکھا اور بار بار حکم لگایا جا نماز پڑھ، تجھے نماز نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ، تجھے نماز نہیں پڑھی. نماز میں رکوع سجدے نہیں چھوڑے تھے، قیام اور جو ہے قاعدہ نہیں چھوڑا تھا. صرف اتنی غلطی کی تھی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا نہیں رہا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھ سکا. اسی لیے حضرت عائشہ، حضرت معاذ بن جبل اور متعدد صحابہ کا اور بہت سے ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا، کیونکہ جتنا نقصان اسباب کا ہوتا ہے، جتنے کارخانے بند ہوتے ہیں، جتنی دکانیں چل چل کر کنگال ہو جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم سب سے بڑی بد دعا نماز کی اسباب کو لگتی ہے. نماز تو خود کہہ رہی ہے کہ بد دعا کرتی ہے نماز اس نمازی کے لیے جو اس کے رکوع سجدوں کو بگاڑ کر جاتا ہے. اور لوگ عام طور سے نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے کہ وہ گاہک دکان پہ انتظار کر رہا ہے، مجھے فوراً جانا ہے، سنت چھوڑ کر جائے گا یا بگاڑ کر جائے گا. یہ نماز بد دعا کرے گی نمازی کے لیے. اسی طرح روایت میں ہے اے اللہ تو اس کو اس طرح برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
باوجود نماز پڑھنے کے جو کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں، وہ نماز کی بد دعا سب سے پہلے کاروبار کو لگتی ہے۔ جو نماز کو چھوڑ ہی دے گا دکان کے لیے، اس کی دکان کو تو کیا بد دعا لگے گی نماز کی، جو نماز پڑھنے والے کی بد دعا لگ رہی ہے دکان کو، کیونکہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی۔ جب اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو کیونکہ اسباب ساتھ نہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں، گھر کے تقاضے ساتھ نہیں، یہ موقع ہے، بہترین موقع